الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينتهي أجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نہایت مختصر سی تلاوت کی ہے اور آپ حضرات کی خدمت میں ایک مفصل حدیث مبارک پیش کی ہے جس قدر آیات اور احادیث میں تناسب ہے میں نے اسی حساب سے قرآن اور حدیث پاک پڑھی ہے آیات کی تعداد کم ہے قرآن کریم کے الفاظ کم ہیں احادیث کے الفاظ زیادہ ہیں اس لیے میں نے قرآن کریم تھوڑا کم اور احادیث کے الفاظ زیادہ تلاوت کی ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے آپ نے پڑھا ہے قرآن اور صاحب قرآن میں اسی عنوان پر اس کا ایک کو بند کر دو ہے آپ کچھ نہ کہ آپ نے کچھ نہیں کہ میں جانوں اور وہ جانے میں اپنے بیان کے دوران اپنے سامعین کو مشقت میں نہیں ڈالتا میرے آپ نیٹ پر 1000 بیان بھی سنیں گے کسی ایک بیان میں نہیں سنیں گے کہ میں سامعین سے کہوں سبحان اللہ کبھی بھی نہیں کہوں گا.
میرے دلائل پر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوں، آپ کے بس میں نہیں ہوگا کہ آپ روک سکیں۔ میں جب دلائل دوں گا میں کہتا نہیں سبحان اللہ نہیں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں بھیک نہیں مانگتا، نہ ہم نے کبھی چندے کی بھیک مانگی ہے، نہ کبھی سبحان اللہ کی بھیک مانگی۔ اللہ میں چندہ بھی اتنا دیتا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ سبحان بھی اتنا دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک جلسے پر تھا تو مجھ سے قبل میں کسی بھی نعت خان کی تردید نہیں کرتا، میں ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں، لیکن ایک فرمانے لگے کہ آپ سبحان اللہ کو یہ ہماری خوراک ہے۔ میری باری ہے کہ میں نے کہا بھی ان کی خوراک ہو گئی، ان کو گاڑی پر بٹھاؤ، ہماری خوراک دیسی مرغ اور بکرا ہے۔ میں غلط نہیں کہتا، جو کھاتا ہوں میں بتاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے خالص عقیدے کی برکت سے اللہ خالص خوراک مجھے ایسی دیتے ہیں، کم از کم اسلام آباد میں بیٹھنے والا وزیر اعظم وہ خوراک نہیں کھاتا، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں بکری دودھ دیتی ہے اور اس کا گھی نکل کر میرے گاؤں میں آتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سری نگر میں زعفران اگتا ہے اور وہاں سے ہمارے پاس پہنچتا ہے، جموں کی وادیوں میں شہد اگتا ہے، بنتا ہے اور ہمارے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ خالص عقیدہ بیان کرو، اللہ کی خالص مدد آتی ہے۔ ملاوٹ والے عقیدے پر پھسپھسی مدد آتی ہے، ملاوٹ والی مدد آتی ہے۔ میں ہنساتا نہیں، نہ ہی میرا ہنسانا مزاج ہے۔ میں بات اس طرح کرتا ہوں کہ سامنے ہنستا ہنستا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص عقیدہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے بیان سے قبل دیوبند کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کرتا ہوں، یہ جان بوجھ کر کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ اور اصل دھوکہ اس وجہ سے ہے جو لوگ دیوبند سے دور ہیں انہوں نے دیوبند کو سنا نہیں۔ کوئی شخص دیوبند کو سن لے اور دور رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں دیوبند ہوں، میں صاحب قرآن پہ دلائل دوں گا، پھر ان دلائل کو دنیا میں کوئی شخص چیلنج کرے، کوئی اس کو توڑ دے، اس کے خلاف بولے، بات تو سمجھ آئے۔ اللہ ہم سب کو دلیل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عادت ہے میں وقت کم پر گفتگو اسی حساب سے کرتا ہوں کہ نہ خود تنگ ہوں نہ میرے سامعین تنگ ہوں۔ مجھے قریشہ نے فرمایا تھا کہ 11:30 سے 12:30 میں جب بھی کسی جلسے میں جاتا ہوں تو 2 باتیں ضرور پوچھتا ہوں، میرا وقت کتنا ہے، میرا عنوان کیا ہے۔ نہ وقت سے آگے پیچھے جاتا ہوں نہ عنوان سے آگے پیچھے جاتا ہوں، اس کی بھرپور پابندی کرتا ہوں۔ میں نے اسے گزارش کی بس بیان کے بعد سحری مجھے آپ معاف کر دیں تاکہ میں اپنا وقت جاری رکھوں۔ اللہ خوش رکھے نے میری یہ استدعا قبول فرما لی ہے، تو میں اس سے گزارش کی ہے کہ میں آنے میں بھی پابندی کرتا ہوں، جانے میں بھی، کیونکہ پہلی بار آپ سے آ رہا ہوں اس لیے میں آپ کی بھی رعایت کرتا ہوں، تھوڑی سی اپنی بھی رعایت کرتا ہوں، ورنہ میری عادت ہے کہ 11:30 12:30 طے کریں، مجھے آپ 11:25 پر اسٹیج پر بٹھائیں، میں ٹھیک 11:30 پر اسٹیج چھوڑ دیں، 12:30 پر چھوڑ دوں، یہ میری عادت ہے۔ آپ 11 11:30 12:30 وقت ہو، آپ مجھے بٹھائیں 12:25 پر، میں 12:30 پہ چھوڑ دوں گا۔ اور کتنے جلسے آپ کو میرے ملیں گے، میں نے پنجاب میں اپنے بہت جلسے خراب کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وقت کی پابندی پوری دنیا میں شروع ہو گئی۔ لیکن میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو دلائل کے ساتھ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ اس کو کیسا سمجھیں۔ ابھی چند دن قبل میرا دبئی سے اسلام آباد کا سفر تھا اور میری فلائٹ کی صبح 3:30 بجے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو ایمریٹ ایئر لائن میں ہم نے کہا کہ اوور لوڈنگ ہو گئی ہے تو آپ 3:30 کی بجائے رات 9 بجے والی پر چلے جائیں، اور اس کا ہم آپ کو فائدہ کیا دیں گے، جو ٹکٹ آپ کے پاس ہے یہ سیم ٹکٹ آپ کو فری ملے گی، آپ پورے سال میں جب چاہیں سفر کریں۔ میری ٹکٹ کیا تھی، کراچی سے ہانگ کانگ، ہانگ کانگ سے مدینہ، مدینہ سے دبئی اور دبئی سے اسلام آباد، 1,47,000 روپے۔ میں نے کہا اس ٹکٹ کو چھوڑ دو، مجھے میرے وقت پر بھیجو، چونکہ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ افطاری آپ کے ساتھ ہوگی، میں 1.5 لاکھ چھوڑ سکتا ہوں، بچوں کی افطاری نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اس پابندی کو مان سکتے ہیں؟ میں نے میزبان بھی کہتے ہیں مولانا صاحب چند گھنٹے کی بات ہے، میں نے کہا چھوڑو چند گھنٹے کو، میں نے کوئی جیب سے ٹکٹ لگایا، اللہ آئندہ پھر دے گا اور بچوں اور گھر والوں کی برکت سے دے گا۔ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے علماء گھر والوں اور بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اللہ ان کی برکت سے پھر دے گا، دوبارہ دے گا، کیوں نہیں دے گا، ہم کو مزدوری کرتے ہیں۔ اور آپ یقین فرمائیں، میں علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جملہ کبھی اپنی زبان سے نہ کہنا کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔
ہم اس پیغمبر کے بارے سے پتھر کھائے مسئلہ، مال کھائی مسئلہ بتایا، بیٹیوں کو طلاق ہوئی مسئلہ بتایا، گھر سے بے گھر ہوئے مسئلہ بتایا، اور ہم اشتہار بھی چھپ رہے ہیں، پیسے بھی مل رہے ہیں، نعرہ بھی لگ رہا ہے، اور عوام کیا قدر کرے ہماری؟ جوتوں کے مستحق کو ہار ملے اور پھر بھی کہ میری قدر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری عوام نے ہماری قدر کا حق ادا کر دیا، اللہ کا گواہ ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ چلیں میں بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ میں اس پر قرآن کریم کے اس کو نا خراب نہ کریں، جیسے چل رہے اسی طرح چلنے دیں، بار بار اوپر نیچے کریں گے تو خراب ہوگا ہی۔ میری عادت ہے کہ میں اسپیکر خود ٹھیک کرتا ہوں، ان کو خود بتاتا ہوں، بالکل بے تکلفانہ زندگی گزارتا ہوں، تکلفات سے پاک رہتا ہوں، نہ اسپیکر والے پر ناراض ہوتا ہوں، نہ مجمع پر ناراض ہوتا ہوں، کسی پر غصے نہیں ہوتا، خود اس کو سیٹ کرتا ہوں، اور یہ متوجہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بات سمجھیں۔ اب دیکھو 12:30 ہو گئے ہیں، کب سے آپ جاگ رہے ہیں، مزید آپ آدھا گھنٹہ جاگے اور بات سمجھنا ہے۔ ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن بات سمجھنے بھی تو چاہیے نا۔ ہم چاہتے ہیں ثواب بھی ہو سواد بھی ہو، اللہ دونوں چیزیں عطا فرمائے۔ میں 2 مقامات آپ کی خدمت میں قرآن سے صاحب قرآن پر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سنا بھی ہے، حسن و جمال پڑھا بھی ہے، علماء سے سنا ہے، غیر علماء سے سنا ہوگا۔ دیوبند کی زبان سے جمال پیغمبر پہ 2 دلیلیں قرآن سے سنیں۔ دلائل تو بہت ہیں، میں مختصر وقت میں 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا عاشق ہو گئی، اور زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ تم غلام پہ فریفتہ ہو، تمہیں حیا کرنی چاہیے۔ زلیخا نے پوچھا کہ تم نے اس غلام کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا جب دیکھا نہیں تو تبصرہ نہ کرو، پہلے اس غلام کو دیکھ لو، پھر میرے انتخاب پہ فیصلہ کرنا کہ میں عزیز مصر کی بیوی ہو کے اس غلام پہ فدا کیوں ہوں۔ چلو اس غلام کو دکھا دو۔ زلیخا نے اپنے محل میں ایک دسترخوان لگایا، اس پہ پھل رکھے، اس میں چھریاں رکھی۔ حضرت یوسف کی خدمت میں عرض کیا اخرج، آپ باہر تشریف لائیں۔ یوسف اللہ کا نبی، اور نبی کے پاس علم الغیب نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے علم میں نہیں، باہر کیا تماشا ہے۔ حضرت یوسف باہر تشریف لائے۔ مصر کی عورتوں نے جو زلیخا کو تانا دے رہی تھی، انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو قرآن کہتے ہیں قطعن ایدیہن، ان نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لبامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ، لبامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کو کاٹ ڈالتا۔ ابھی میرے سبحان اللہ کا وقت نہیں آیا۔ یہ جو سبحان اللہ آپ نے فرمائی ہے نا، یہ آپ خطیبوں کی بات پر کہتے ہیں۔ میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں۔ جو بات میں نے کہنی ہے وہ آپ نے نہیں سنی، میں نے دلیل آگے دینی ہے۔ یہاں تک بات خطیب کرتے ہیں، اور جب خطیب کی بات ختم ہو جائے تو پھر بات وکیل کرتا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ نے فرمایا لبامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے محمد کو دیکھ لیتی، اپنا دل کاٹ ڈالتی۔ امی عائشہ یہ بات کیوں کی ہے؟ خطیب کے ذمہ ہے بات کہنا، وکیل کے ذمہ ہے کیوں سے دلیل کو دینا۔ امی عائشہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا پہلے عقیدہ اور نظریہ سمجھیں، پھر ام المومنین امی عائشہ کا شعر سمجھیں، پھر اس کی وجہ سمجھیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر اور دیگر انبیاء میں فرق یہ ہے
کہ ہمارے نبی سے وہ صاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء کو ملتے ہیں، ہمارے نبی سے وہ صاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء میں جمع ہوتے ہیں۔ باقی انبیاء کی مثال مجمع کی ہے، ہمارے پیغمبر کی اس مثال منبع کی ہے۔ منبع وہ ہے جہاں سے پانی پھوٹ پڑے، مجمع وہ جہاں پانی جمع ہو جائے۔ جنہوں نے گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کا کلمہ پڑھا، انہوں نے گویا پانی چشمہ سے پیا ہے، اور جس نے کلمہ حضرت محمد کا پڑھا، انہوں نے گویا جنہوں نے پانی گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کا کلمہ پڑھا، انہوں نے گویا پانی تالاب سے پیا ہے، اور جس نے کلمہ حضرت محمد کا پڑھا، انہوں نے گویا پانی چشمے سے پیا ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں جمع ہوتا ہے، ہمارے محمد جو صاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف بھی نبی ہے، ہمارے پیغمبر بھی نبی ہے۔ حضرت یوسف کو حسن ملا ہے، حضرت یوسف کو جمال ملا ہے، لیکن ہمارے محمد سے نکلا ہے۔ ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز ہے، حضرت یوسف حسن کی شاخ ہے، جہاں سے حسن نکلے اسے مرکز حسن کہتے ہیں، جہاں پہ رکے اسے شاخ حسن کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے۔ اپنے بدن پر نگاہ ڈالیں، ہمارے بدن میں جسم بھی ہے، ہمارے بدن میں دل بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس بدن میں ہاتھ کو دیکھیں، یہ ہاتھ شاخ بدن ہے، اس بدن میں دل کو دیکھیں، یہ مرکز بدن ہے۔ تو جسم میں دل کو مرکز بدن کہتے ہیں اور ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ حضرت محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے لبانی زلیخہ لو رین جبینہ لاسن بالقتل قلوبہن علیہ، زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا ہے، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی بچا۔ میرے محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، یہ ہاتھ حضرت یہ ہاتھ شاخ بدن ہے اور دل مرکز بدن ہے۔ تو جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا ہے، شاخ بدن کو کاٹا ہے، مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کاٹا۔ یہ ہمارے محمد کا جمال ہے، اور یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں کسی جگہ سے آپ نے جمال محمد پہ یہ دلیل نہیں سنی۔ کبھی آپ نے سنی ہے تو آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، نہیں دیوبند کی وکیل نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے تو فلاں جگہ بھی سنی ہے، آپ بتانا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا مجھے گلہ تم پہ نہیں ہے، مجھے گلہ اپنے اوپر ہے۔ ہم نے سمجھایا ہی نہیں دیوبند کیا ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں دیوبند کیا ہے۔ دیوبند سمجھا نہیں سکے، ریورس گیئر لگا دیا، دیوبندی مت کہو، نہ سمجھاؤ۔ مجھے فخر ہے میں دیوبند والا، مجھے فخر ہے میں دیوبند والا ہوں، مجھے فخر ہے۔ دیوبند پاکستان کو بنائے پھر بھی فخر نہیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی یہ خیبر پختونخوا کے محنت کر کے پاکستان کا حصہ بنائے، دیوبند پہ پھر بھی فخر نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے پرچم لہرائے پھر بھی فخر نہیں ہے۔ بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے پڑھائے تمہیں پھر بھی فخر نہیں ہے، تو پھر فخر کس پہ کرو گے؟ عجیب لوگ ہیں، ہمیں فخر نہیں ہوتا، مجھے فخر ہے، تمہیں ہو یا نہ ہو مجھے تم سے غرض نہیں ہے، نہ تمہیں کہتا ہوں دیوبندی بنو، لیکن مجھے تم دیوبندیت سے نہیں توڑ سکتے، میں دیوبندی۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا، خیر میں عرض کر رہا تھا، ہمارے پیغمبر کا جمال جو صاحب قرآن ہے، قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ میں نے 2 دلیلیں صاحب قرآن کے جمال پہ دی ہے۔ اب ایک دلیل میں قرآن کریم کے بارے میں ایک سوال اٹھا کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس پوری سورت میں قرآن کا نام بھی نہیں ہے، کلام کا نام بھی نہیں ہے، کتاب کا نام بھی نہیں ہے۔ اور جب آگے سورۃ البقرہ شروع ہوگی، الف لام میم ذالک الکتاب، توجہ رکھنا، کبھی قرآن کہتے ہیں، کبھی کلام کہتے ہیں، کبھی کتاب کہتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کریم کو شروع کیا تو سب سے پہلے لفظ قرآن کا ذکر نہیں ہے،
لفظ کلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ لفظ کتاب کا ذکر ہے۔ بھئی میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن کو شروع کیا تو لفظ کلام کیوں نہیں ہے، لفظ قرآن کیوں نہیں ہے، یہ لفظ کتاب کیوں ہے؟ قرآن کریم میں قرآن کا لفظ بھی ہے، کلام کا لفظ بھی ہے، کتاب کا لفظ بھی ہے، لیکن جب آغاز کیا ہے تو لفظ کتاب کیوں لائے ہیں؟ ایک بات سمجھانے کے لیے پہلے سوال سمجھیں پھر اس کا جواب سمجھیں۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ہاذا۔ اگر کوئی چیز سامنے اور قریب ہو اس کو کہتے ہیں ہاذا، جسے ہم اردو میں یہ کہتے ہیں۔ اگر چیز دور ہو اور نظر نہ آئے اسے ذالکا وہ کہتے ہیں۔ جب قرآن کریم شروع ہوا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھئی سوال یہ ہے قرآن غائب نہیں ہے، قرآن حاضر ہے، قرآن دور نہیں ہے، قرآن سامنے ہے۔ تو جب چیز سامنے ہو اور حاضر ہو تو پھر ذالکا نہیں ہاذا کہتے ہیں۔ تو قرآن میں یوں فرمانا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نے ھذا کی بجائے ذالکا کیوں فرمایا ہے؟ اس سے تمہیں سمجھ آئے گا کہ قرآن کی بجائے کتاب کیوں لائے ہیں، کلام کی بجائے کتاب کیوں لائے ہیں۔ وجہ یہ ہے میرے پیغمبر صاحب قرآن ہے اور پیغمبر کے بعد نبی سے دین لے کے امت کو دینے والے یہ پیغمبر کے اصحاب ہیں۔ اصحاب پیغمبر کا دفاع امت پہ فرض تھا، جو خدا نے قرآن کے آغاز میں دفاع کر دیا ہے تاکہ قرآن کی حفاظت صحابہ نہ ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ جواب جو دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم اللہ نے بواسطہ جبریل حضور کو دیا، لکھا ہوا نہیں تھا۔ پیغمبر نے صحابہ کو دیا، لکھا ہوا نہیں تھا۔ صحابہ نے امت کو دیا تو لکھ کے دیا ہے۔ آج دشمن صحابہ اعتراض کر رہے تھے کہ جو قرآن جبریل کے ذریعے حضور کو ملا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جو صحابہ کو دیا ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، جو صحابہ نے ہمیں دیا اعتراض اس پر ہے۔ بھئی کیا اعتراض ہے؟ جو واسطہ جبریل نبی کو دیا وہ بل لکھے تھا، اور جو نبی نے صحابہ کو دیا بل لکھے تھا، اور جو صحابہ نے ہمیں دیا یہ لکھ کے دیا۔ تو انہوں نے بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، جو ان کا ہے۔ خدا نے فرمایا نانا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بات سمجھنا ذالک الکتاب جو قرآن خدا نے بواسطہ نبی کو دیا اسے تم لا ریب سمجھتے ہو، اس کا دفاع ہم نہیں کرتے۔ جو نبی نے صحابہ کو دیا اس پر اعتراض تم نہیں کرتے، وہ لا ریب فیہ توجہ، اور جو صحابہ نے تمہیں دیا تمہارا اعتراض اس پہ تھا، یہ لکھ کے دیا ہے۔ ہم ذالک القرآن نہیں کہتے، ذالک الکلام نہیں کہتے۔ اس کی وجہ جب اللہ تکلم کرے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، جب نبی قرات کرے اسے قرآن کریم کہتے ہیں، جب معاویہ لکھے اسے کتاب کہتے ہیں، علی لکھے اسے کتاب کہتے ہیں۔ خدا نے بتایا کہ جب خدا نے تکلم کیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو میرے محمد نے پڑھا وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ ظالم وہ بعد میں جو معاویہ لکھے گا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، وہ بھی لا ریب فیہ ہے، وہ بھی لا ریب فیہ۔ تو ھذا نہیں فرمایا، ذالک فرمایا۔ کیوں؟ ھذا تو سامنے ہے نا، اور ذالک فرمایا اس کو بھی لا ریب فیہ مان۔ اب دیکھو اللہ لفظ کلام بھی نہیں لائے، لفظ قرآن بھی نہیں لائے، بلکہ کیا لائے؟ لفظ کیوں؟ کلام اللہ پر تو اعتراض کرتا ہی کوئی نہیں، قرآن پر بھی کوئی نہیں کرتا، اعتراض کس پر ہے؟ کتاب پر۔ اس لیے جب اللہ تکلم فرمائے کلام بنتا ہے، مصطفیٰ پڑھ دیں قرآن بنتا ہے، علی معاویہ زید لکھ دیں تو کتاب بنتی ہے۔ یہ کتاب تو بنتی ہی تب ہے جب حضرت معاویہ کا قلم چلے، یہ تو بنتی ہی تب ہے علی کا قلم چلے، تلتی ہی تب ہے جب حضرت زید کا قلم چلے۔ اللہ نے کیسے دفاع فرمایا؟ میں نے اس لیے کہا قرآن بھی عجیب ہے، صاحب قرآن بھی عجیب ہے۔ جرم صرف ہمارا ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، دلائل دے، اور ہر بات کو فرقہ واریت، پھر بل لعنت بھیجو فرقہ واریت پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں تخریب پاری پہ، لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پہ، لیکن اپنا مسلک اپنی مسجد میں بیان کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، اہل ایمان۔ ہم تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ میں اس مسجد میں 20 پہ دلائل دیتا ہوں، وہ جی فرقہ واریت۔ یہ پڑھتے 20 ہیں تو 20 پہ دلیل فرقہ واریت کیسے ہو گئی؟ تم کہہ دو میں نے 8 والوں کو گمراہ کہا، میں نے ان پہ فتویٰ دیا، مجھے بات سمجھ آتی ہے، میں تو اپنے 20 پہ دلائل دے رہا ہوں، تو 20 پہ دلائل فرقہ واریت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے؟
عجیب اس قوم کا میں جو ہی شروع پھر کہا میں تمہارے نہ تانوں سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری ملامت سے ڈرتا ہوں، حق بیان کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کو کیسے سنبھالنا ہے، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، مار کھائی ہے، اسی ملک میں ہے، اسی میں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہی ہماری قبر بنے گی، ہم باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں انشاءاللہ۔ جب یہ ملک پہ مشکل حالات آئے نا تو جن نے دوڑنا ہے آپ جانتے ہیں، ہم نے رہنا ہے انشاءاللہ۔ رہیں گے یا دوڑ جائیں گے؟ میں 20 رکعت تراویح پہ دلیل دے کر بات چل پڑی ہے نا، میرے ذہن میں نہیں تھا آئی ہے، اور 20 رکعت تراویح پر دلیل وہ دوں گا جو تم نے کبھی نہیں سنی۔ بندہ وکالت کرے نا جی پھر مزہ ہے۔ آپ ذرا دلیل سمجھنا، توجہ رکھنا۔ ہم روزانہ 5 نمازوں میں ہم روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں جو فرائض پڑھتے ہیں ان فرائض کی رکعت 20 ہیں۔ سنتے جانا، کتنی رکعت ہیں؟ فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2، عصر کی 6 اور 4، مغرب کی 3، 10 اور 3 13، عشاء کی 4، 13 اور 4 اور پھر 3 وتر، کتنے بنے؟ تو فرض رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ بولو کتنی؟ 20 فرض رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے نا، میں جواب صاف کرتا ہوں۔ ہم آج تک سنتے رہے وتر واجب ہے، یہ کہتا ہے فرض ہے، تو یا یہ غلط کہتا ہے یا باقی علماء غلط کہتے ہیں؟ نہ، اچھی طرح بات سمجھیں، نہ میں غلط کہتا ہوں نہ علماء غلط کہتے ہیں، آپ نے فرق کبھی نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا فرض ہے وتر، اور آپ نے آج تک کیا سنا کہ وتر؟ میں فرض کہہ رہا ہوں۔ سمجھے ذرا، اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو سنت معاف کیا پڑھنا ہے پھر؟ فرائض، اور فرائض بھی اگر 4 ہوں تو 2، اگر 3 ہوں تو 3۔ آپ سفر میں جائیں تو فجر کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 2، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی 5۔ وتر معاف ہوئے؟ تو ان کی حیثیت سمجھو نا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص نماز خدا نہ کرے، ایک دن کی 5 رہ جائے، اگلے دن قضا کرے گا تو فجر کی 2، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی 7۔ وتر نہیں معاف ہو رہے نا۔ چلو، کسی شخص کا والد فوت ہو گیا اور اس کے والد نے کئی دنوں کی نمازیں نہیں پڑھی تو فدیہ دیں گے۔ ایک نماز کا فدیہ 1 صدقۃ الفطر ہے، تو روزانہ کتنے فدیے دیں گے؟ 6۔ کتنے دیں گے؟ 1 فدیہ فجر کا، 1 ظہر کا، 1 عصر کا، 1 مغرب کا، 1 عشاء کے فرضوں کا، 1 عشاء کے وتروں کا۔ تو وتر کیا ہوئے؟ بولو نا۔ علماء کہتے ہیں واجب ہے، بات سمجھنا۔ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ فرض کا منکر کافر اور واجب کا منکر فاسق، یہ فرق ہے عقیدے کا۔ اور عملاً جیسے فرض ضروری ہے ویسے ہی واجب ضروری ہے۔ علماء جو وتر کو واجب کہتے ہیں وہ اعتقادی فرق ہے کہ فرض عشاء کی 4 رکھتے ان کا انکار کرے تو کفر، وتر کی 3 رکھتے انکار کرے تو کفر نہیں بلکہ فسق ہے۔ اور عملاً جیسے 4 ضروری ہے ویسے ہی 3 وتر بھی ضروری ہیں۔ اب علماء بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کو اختلاف تو نہیں رہا نا؟ ہم حنفی ہیں اور حنفیت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نصوص کو ایسے جمع کرتا ہے کہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس علماء کی زبان میں کہتے ہیں تطبیق، تو میں نے تطبیق دی ہے تاکہ الجھن ختم ہو جائے۔ اب ذرا بات سمجھیں، ہم 5 وقتوں میں روزانہ فرض کی رکعتیں کتنی پڑھتے ہیں؟ بولو 20۔ نمبر 2، حدیث پاک میں ہے، سنن ابی داؤد کے اندر اور کتب کے اندر بھی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کا حساب لیں گے اور نماز میں فرائض کو دیکھیں گے۔ اگر کسی بندے کے فرائض میں کمی ہو تو حکم ہوگا اس بندے کے نوافل دیکھو، اور اگر نوافل ہوں گے تو نوافل سے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ نمبر 3 سمجھو، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکت والا ہے، مبارکن کے لفظ ہے، عظیم المبارک۔ برکت کا معنی چیز چھوڑی ہو اور فائدہ زیادہ، اسے برکت کہتے ہیں۔ 1 روٹی 3 بندے کھائیں اور پیٹ بھر جائے، یہ روٹی برکت والی ہے۔ 3 روٹی 1 بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے
یہ رزق کثرت والا ہے. توجہ رکھنا، رمضان المبارک میں فرمایا یہ برکت والا ہے. اس پر میرا مفصل بیان موجود ہے کہ برکت کا مطلب کیا ہے. anamedia.com پہ دیکھ لیں، anamedia سروسز فیس بک پہ دیکھ لیں، مفصل بیان ملے گا. میں صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حدیث پاک میں ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ ایک نفل پڑھے تو غیر رمضان کے فرض کے برابر. اب 3 چیزیں ملا لو. نمبر 1، 5 وقت کی نمازوں میں فرض کی رکھتے 20. نمبر 2، فرضوں میں کمی ہوئی اللہ اس کو قیامت کے دن پورا کریں گے نوافل سے. نمبر 3، رمضان کا نفل جو اضافی عبادت ہے یہ رمضان میں پڑھیں تو غیر رمضان کے فرض کے برابر. اب بات سمجھنا، قیامت کے دن فرضوں کو دیکھیں گے، اگر کمی ہو تو پوری کریں گے نوافل سے. بھئی سوال یہ ہے کس نفل سے فرض کی کمی پوری ہوگی؟ سب سے بہتر وہ نفل ہوگا جو دیکھنے میں نفل ہو، اجر میں فرض ہو. یہ 11 مہینوں میں نہیں ہے، صرف رمضان کے مہینے میں ہے. تو اللہ نے اضافی جو رمضان کے اضافی نوافل دیے وہ کتنے ہوں گے؟ اگر آپ روزانہ رکعتیں 20 پڑھتے ہیں تو اضافی نوافل رمضان میں 20 چاہیے تاکہ کمی پوری ہو جائے. اگر روزانہ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو رمضان میں تمہیں 8 مزید نفل چاہیے تاکہ تمہاری 8 فرضوں کی کمی پوری ہو جائے. تو اگر آپ 8 فرض پڑھتے ہیں رکھتے تو رمضان میں تراویح 8 پڑھ لیں تاکہ فرضوں کی کمی ان نوافل سے پوری ہو جائے. اگر روزانہ رکھتے 20 پڑھتے ہیں تو رمضان میں اضافی نوافل 20 پڑھیں تاکہ فرضوں کی کمی اس سے پوری ہو جائے. تو آپ کتنی رکھتے روزانہ پڑھتے ہیں؟ تو پھر رمضان میں نوافل اضافی کتنے چاہیے؟ آپ 20 پڑھتے ہیں تو 20 پڑھ لیں، 8 پڑھتے ہیں تو 8 پڑھ لیں. میں آپ سے نہ لڑتا ہوں نہ آپ سے جھگڑتا ہوں. راستہ ہم دکھاتے ہیں، تمہاری مرضی ادھر جاؤ تمہاری مرضی ادھر جاؤ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ پاک دونوں راستے دکھا دیتے ہیں. سنت اللہ ہے تو ہم نے دونوں دکھا دیے. روزانہ 8 فرض پڑھو، رمضان میں 20 تراویح 8 تراویح پڑھ لیا کرو. روزانہ 8 رکعت فرض پڑھو، رمضان میں 8 تراویح پڑھ لیا کرو. اگر روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو رمضان میں 20 پڑھنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.